فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی تھی۔ اب درمیان میں دو پہلوؤں سے ایک بات کہی جا رہی ہے عباد الرحمن کے بارے میں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، اور دوسرا اسی کا پہلو کہ اگر کہیں ان سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے تائب ہو جاتے ہیں۔ صغائر اور کبائر، ان میں فرق یہ ہے کہ صغیرہ گناہ وہ ہیں کہ جو انسان سے سرزد ہوتے بھی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا بندوبست بھی کرتا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب نماز کے لیے آپ چل کے مسجد جاتے ہیں تو ہر قدم پر نیکیاں ایڈ کی جاتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ گناہ ہوتے ہیں صغائر، جو ہم سے ان ایڈورٹنٹلی یعنی غیر ارادی طور پر زد ہوتے رہتے ہیں، اور وہ قدم قدم پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو یہاں سے وہاں تک چل کر جاتے ہوئے ہم سے بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جیسے وہ غیر ارادی طور پر ہوتی رہتی ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ کبائر یا کبیرہ گناہ کی جمع کبائر ہے، کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو، اس کی جمع کبائر ہے۔ کبائر جو ہیں یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان باقاعدہ شعوری طور پر کرتا ہے اور توبہ کے بغیر ان کی معافی کا امکان نہیں ہوتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، اسے کون پوچھ سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ مومن یا خاص طور پر یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے عباد الرحمن، وہ ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ احادیث میں ویسے تو ایک طویل لسٹ ہے کبیرہ گناہوں کی، لیکن چونکہ یہ مکی زندگی میں نازل ہونے والی صورت ہے لہذا یہاں سود کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی مدنی آیات کے اندر اعمال میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد وہ سود کھانا یا سود لینا ہے۔ یعنی اس کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینے والے اور تحریر لکھنے والے تک پر لعنت بھیجی ہے۔ لیکن مکی زندگی میں جو کبائر میں سے بھی اکبر الکبائر تھے وہ 3 تھے، ان تینوں کا یہاں پر ذکر ہے، اور انہی کے ذیل میں دوسرے کبائر بھی آئیں گے، لیکن یہاں پر 3 کا ذکر ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ان 3 میں سے بھی سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارنا، یعنی شرک کرنا۔ یعنی یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب اس نے خود اعلان کر دیا سورہ نساء میں 9 مرتبہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو کفر ہو گیا ویسے بڑا بڑا۔ تو والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ کسی جان کو، کسی شخص کو ناحق قتل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یہ حق کیا ہے؟ انسانی جان محترم ہے، لیکن انسانی جان کو محترم کس نے بنایا ہے؟ حرم اللہ ہو، جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہو، حرام قرار دیا ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی کسی انسان کو مارنے کا حق دے دے تو اب وہ جان محترم نہیں ہے۔ اب انسانی جان لینے کا حق کہاں کہاں ہے؟ نمبر 1 حربی کافر، یعنی جنگ کے اندر کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 قتل کے بدلے قتل، قصاص، قاتل کی جان لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھرے تو اسلامی ریاست اس کو بھی قتل کر سکتی ہے۔ اور شادی شدہ مرد یا عورت جب بدکاری کریں تو اس کی سزا بھی اسلام میں کیا ہے؟ پتھر مار مار کر پبلکلی اس کو ہلاک کرنا، اسے سنسار کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جان لینے کی ایک صورت ہے۔ تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے اور کسی شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے محترم کیا ہو۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، یعنی معاشرتی برائیوں میں سر فہرست زنا ہے۔ جب کسی معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے تو پھر وہ گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ میں اپنے بچے سے پیار کب تک کروں گا؟ جب تک مجھے یقین ہوگا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اور اگر مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ شک لاحق ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میرا ہے کہ نہیں ہے، تو would I love him؟ No۔ یعنی وہ معاشرہ جو ہے اس کی پہلی اکائی خاندان ہے، اور جب اس خاندان میں بدکاری جو ہے وہ رواج پا جائے گی تو اس کے اندر وہ محبت، الفت، پیار وہ ختم ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اصل جو بیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹرسٹ ہے۔ آپ گھر جائیں تو آپ کو یقین ہو کہ یہ میری ہی بیوی ہے تو آپ کو اس سے پیار ہوگا، لیکن اگر یہ شک پیدا ہو جائے کہ نہیں یہ میرے ساتھ ڈیووٹ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، تو کیا آپ اس سے پیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی جو کسی معاشرے میں حسن، پیار، محبت وہ پاک بازی کی بنیاد پر ہے، اور اگر عفت و پاک بازی کسی معاشرے میں سے نکل جائے گی تو پھر وہ معاشرہ جو ہے اس میں سے سارا حسن، جو خوشبو ہے محبت کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب کیا وہ گندگی کا ڈھیر بن جائے گا۔ لہذا بڑی سختی سے ہم سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے تو قریب بھی نہ جانا۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کے بندے جو ہیں، رحمان کے بندے، وہ کبھی زنا نہیں کرتے۔ میں نے کہا تھا کہ دو آسپیکٹس ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے کہ they don't do it، دوسری صورت کیا ہے؟ if they did it in the past یا they happen to do it، دونوں امکانات ہیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی شخص جو ہے
وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے. آج میں جو ہوں لیکن کل ایون میرا اسلام پر برقرار رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے نا, اور باقی گناہ تو بہت دور کی بات ہے. لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اگر میں یہ سمجھوں کہ بس میرا تو ستیہ ناش ہو گیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اور آگے بڑھوں گا اس میں. اسی پنجابی محاورے میں کہتے ہیں نا, ستیہ ناش تو ہو گیا, اب سوا ستیہ ناش صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت واقعہ بنی اسرائیل کا بیان فرمایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. تو ایک دوست کو خیال آیا کہ بہت ہو گئی, تو کیا میں نیک بن سکتا ہوں؟ میرے لیے بھی کچھ دین میں گنجائش ہے, اللہ کے گنجائش ہے کہ نہیں؟ تو کسی نیک آدمی کے پاس گیا. تو اس نے اس سے کہا لا حول ولا قوت, ایک انسان کا قتل بھی پوری نوع انسانی کا قتل ہے. قرآن مجید کے اندر تورات کی وہ کوٹیشن آئی ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے تو گویا پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک کو زندگی بخش دی اس نے پوری نوع انسانی کو زندگی بخشی. یہی ٹکڑا ہے نا جو عام طور پر ہسپتالوں کے اندر آپ لکھا ہوا پاتے ہیں, ومن احیا فانما احیا الناس جميعا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایک شخص کے پاس گیا, ایک دیندار شخص کے پاس. اس نے پوچھا, انہوں نے کہا لا حول ولا قوت, تم نے تو 99 قتل کر دیا, تو ایک انسان کا قتل بھی پوری نوع انسانی کا قتل ہے. تمہارے لیے دین میں کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 99 تو ہوئی ہیں, تو سینچری بھی پوری کر لوں. اس کو بھی مار دیا اس نے. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اسے ندامت ہوئی. اب وہ ایک اور دیندار شخص کے پاس گیا, اس سے جا کر اس نے بات کی. انہوں نے کہا یس کم آن, اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, ابھی توبہ کر لو, تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس نے فوراً توبہ کر لی. اب توبہ کر کے وہ آگے جا رہا تھا اپنے گھر, راستے ہی میں اس کو انتقال ہو گیا. تب حضور نے فرمایا کہ دونوں طرح کے فرشتے آ گئے, یعنی روح کون قبض کرے, یعنی قرآن مجید میں ذکر ہے نا کچھ فرشتے جو ہیں وہ یوں کر کے کھینچتے ہیں جان کو تکلیف دے کر, اور کچھ جو ہیں وہ بڑے آرام سے نکالتے ہیں. تو دونوں قسم کے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا روح قبض کرنے کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو, تو حضرت اسرائیل کی فوج کے دونوں قسم کے سپاہی جو ہے وہ آ گئے. وہ کہ ہمارا آدمی ہے, کوئی ہمارا آدمی ہے. تو ابھی اس نے فاصلہ تھوڑا ہی طے کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جھگڑا چکایا کہ اچھا فاصلہ ناپ لو, اگر تو وہ منزل کے قریب ہے, زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو اس کو پھر نیک شمار کرو, اور اگر ابھی قریب ہے تو اس کو برا شمار کر لو. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے فاصلہ تو تھوڑا ہی طے کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو اسٹریچ کر دیا. لہذا جب فاصلہ ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ اب تو بہت دیر ہو گئی اس کو توبہ کیے ہوئے. لہذا اللہ تعالیٰ نے, یعنی وہ تو بندوبست تھا نا اللہ تعالیٰ کا نیکوں میں شامل کرنے کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان تھا. تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اسالیب سے اس کو سمجھایا ہے. کہیں فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی چیز تم سے چلی جائے اور پھر تمہیں واپس مل جائے تو what would be your feeling؟ انہوں نے کہا جی بڑا مزہ آئے گا. انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو ہے اس کی اطاعت چھوڑ کر اس کی نافرمانی کرنے لگتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت پیار کرتا ہے. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی لق و دق صحرا میں سفر کر رہا ہو اونٹ پر,
اور درمیان میں کوئی تھوڑا سا سایہ دار جگہ آئے تو وہ اونٹ سے اتر کر ذرا اس میں آرام کرنے لگے اور اپنے اونٹ کو پاس ہی بٹھا دے. وہاں اسے اونگ آ جائے اور جب وہ نیند سے بیدار ہو تو اس کا اونٹ اس کے پاس نہ ہو. اب شدید گرمی میں وہ ادھر دیکھے ادھر ڈھونڈے تاکہ اس کو اونٹ کہیں نہ ملے, اور پیاس لگ جائے, پانی بھی اونٹ کے اوپر ہی ہے. اب وہ آ کر پھر اس سائے میں آ کر بیٹھے موت کے انتظار میں, کہ اب ہانپ رہا ہے, تب موت کا انتظار کرنے لگے, پھر اس کو اونگ آ جائے. اور اب جب وہ اونگ سے بیدار ہو تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو, تم اندازہ کر سکتے ہو اس کو کتنی خوشی ہوگی. تو صحابہ نے کہا نام یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول, واقعی بڑی خوشی ہوگی اس کو. انہوں نے کہا یاد رکھو کہ جب اللہ کا کوئی بندہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر توبہ کرتا ہے تو تمہارے رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو توبہ کا دروازہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. سورہ نساء میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ وہ لوگ کہ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یعنی اللہ پر ہم تو کچھ لازم نہیں کرتے, اللہ خود کہے کہ میرے پر لازم ہے تو بس ٹھیک ہے. کہ جو کہیں جذبات میں آ کر, یہاں پر پھر جہالت کا لفظ آیا جو پچھلے سبق میں آیا تھا نا, جذباتی ہونا, تو کہیں لا علمی میں یا جذبات میں آ کر کوئی برائی کر بیٹھے اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا تو اپنے اوپر لازم کیا ہے. ہاں ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا کفر میں مر جائیں, ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے. تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا چھوڑا ہے. تو فارسی کی بڑی مشہور ربائی ہے, بہت خوبصورت الفاظ, بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا. بازا یعنی واپس آ جا, لوٹا, تو جو کچھ بھی ہے باز آ جا, واپس آ جا. گر کافر و گبر و بت پرستی بازا, تم نے کفر کیا ہے, بت پرستی کی ہے, جو کچھ بھی کیا ہے توبہ کر لو. این درگاہ درگاہ نا امیدی نیست, یہ بارگاہ جو ہے اللہ کی یہ نا امید کرنے والی نہیں ہے, اس میں نا امیدی نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا, 100 بار بھی تم سے توبہ ٹوٹ گئی ہو پھر بھی باز آ جاؤ. یہ بڑا نیچرل فنامینن ہے کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوا, شرمندگی ہوئی, توبہ کر لی, لیکن کوئی اس کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں, حالات ایسے ہیں کہ پھر کہیں گر گیا, پھر تو گناہ سرزد ہو گیا. لیکن توبہ اگر انسان کر لے, پھر توبہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کر لیتا ہے. شرط کیا ہے کہ ہر مرتبہ توبہ کرتے ہوئے ارادہ یہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا. پھر غلطی ہو جائے نو پرابلم. تو یہاں پر فرمایا کہ الا من تابا, یعنی وہ لوگ اللہ کے سوا کسی الہ کو نہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے, کسی محترم جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. اور جو ایسا کرے گا یلقا اثاما, وہ اس کے گناہ کو بھگتے گا, اس کی سزا پائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, تو قیامت کے دن اس کی سزا ملٹیپلائی کر دی جائے گی. اب یہاں بٹوین دا لائنز ہے, برزخ کی سزا آ گئی نا, یعنی قیامت کے دن سزا ملٹیپلائی ہوگی, تو اس سے پہلے بھی تو سزا ہوئی نا. یہ سزا بھی 2 لیول پر ہو سکتی ہے. دنیا میں بھی, یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے, بے سکونی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. اور پھر جسے ہم برزخ کہتے ہیں, عالم برزخ, عالم قبر سے یا تعبیر کرتے ہیں, اصل میں اس کے لیے اصطلاح عالم برزخ ہے, یعنی بٹوین دا ٹو, دنیا اور آخرت کے درمیان وہ کیا ہے, عالم برزخ ہے, اس میں بھی سزا ہے. قیامت کے دن وہ سزا ملٹیپلائی ہوگی. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا,
اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، الا من تاب، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وآمنا، اور ایمان لے آئیں، یعنی کفر میں تھے تو ایمان لے آئیں، اور اگر پہلے سے مسلمان تھے تو کبیرہ گناہ کرنے سے جو ایمان زائل ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر پرندے کے مانند منڈلاتا ہے، توبہ کر لے تو واپس دل میں آ جاتا ہے ایمان، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر وہ اڑ جاتا ہے۔ تو اگر حالت ایمان میں گناہ ہو گیا تھا تو اثر نو اپنے ایمان کو تازہ کر لے، اور وعمل صالحا، اور اچھے کام کرنا شروع کر دے، یعنی برائی کو بالفعل چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ تین شرائط یہاں پر بیان کیے توبہ کی۔ نمبر 1 توبہ، توبہ کے لفظی معنی ہے واپس آنا، مراد ہے یہاں پر ندامت۔ علامہ اقبال کا وہ شعر جسے دیکھ کر استاد ذوق نے علامہ سے کہا تھا کہ اب آپ کو اصلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں جب شعر لکھتے تھے تو انہیں دکھایا کرتے تھے، تو جب یہ شعر علامہ نے کہا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، خجالت کو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ماتھے پر جو شرمندگی کا پسینہ آیا تھا ان کو موتیوں کی طرح چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش 10 مقامات ایسے ہیں جہاں یہ شرائط آئی ہیں۔ توبہ سب سے پہلے، سورہ انعام میں بڑا خوبصورت مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب واصلح فإنہ غفور الرحیم۔ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جب آپ کے پاس ایمان والے آئیں تو آپ انہیں ویلکم کریں اور ان کو ری ایشور کریں کہ آپ کے رب نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، لہذا جو کوئی بھی تم میں سے کوئی برا کام کرے اور پھر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہاں بھی وہ 3 شرائط آئی ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور جو انعام آیا ہے وہ ان میچڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی نہ صرف یہ کہ نامہ اعمال سے برائیاں ڈیلیٹ کر دی جائیں گی بلکہ وہ نیکیوں سے ریپلیس کر دی جائیں گی، یعنی یہ خالص انعام کی چیز ہے۔ اچھا، آخرت میں نامہ اعمال میں سے تو جو ڈیلیٹ ہوں گی سو ہوں گی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ برائیاں جو ہے وہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی کئی مواقع ایسے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایسی رائے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ مثلا شراب اور جوا چل رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، جوا کھیلا جا رہا تھا، کسی کو خیال نہیں آیا۔ It was عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ who comes to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saying کہ اللہ کے رسول یہ کچھ اسلام کے ساتھ کچھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے، کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ اب ہم گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں نا، جیسے وہ ہوتا نا حساب کے سوالوں میں اگر جواب پتہ چل جائے تو پھر انسان کسی طریقے سے حل کر ہی لیتا تھا سوال، لیکن سلام اس شخص کو کہ جو پہلے آ کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت نہیں محسوس ہوتی، ان کی کیا حکم ہے؟ تو آیا قرآن مجید میں وہ حکم یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ برائی کتنی بری ہے،
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ نیک انسان تھے پہلے ہی دن سے، یعنی حضرت ابوبکر کے بارے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہے ہی ہے، آپ کے غلاموں میں سے بھی حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہیں کبھی زنا نہیں کیا۔ پھر یعنی یوں ہی اسلام آیا، بہت جلد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی they didn't experience کفر، اللہ کے رسول کا انکار اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ whereas حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم 6 نبوی میں ایمان لائے نا، اور مخالفت میں وہ کہاں تک گئے، یعنی ننگی تلوار لے کر نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال کے مطابق معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے۔ اب جب غزوہ بدر کے قیدی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ پہلا موقع تھا کہ قیدی ملے، پہلے سے حکم کوئی ہے نہیں، تو حضرت ابوبکر نے جیسے خود نیک آدمی، شریف آدمی ہے، ایک شریف مشورہ دے دیا کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں، تو ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا لیں، کوئی سروس لے لیں تعلیم کی، اور باقیوں سے کوئی تھوڑا بہت تاوان جو ہے وہ لے کے کوئی پینلٹی ڈال کے بس چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے بھی بات یہی کہی کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں، لیکن ہماری ان کے درمیان لڑائی جو ہے یہ اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوئی ہے، لہذا اب یہ ہمارے نہیں ہیں، ٹو پروو کہ ہمارے یہ کچھ نہیں لگتے، دشمن ہیں ہمارے، ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور نام لیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے نا ان قیدیوں میں، حضور سے کہا کہ آپ عباس کو قتل کریں، ابو بکر فلاں اپنے قریبی عزیز کو قتل کرے، میں اپنے فلاں کزن کو قتل کروں۔ سلام ہے نا اس شخص کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریف آدمی، تو آپ کو پسند آئی حضرت ابو بکر کی رائے، لیکن آیت کس کے حق میں نازل ہوئی؟ حضرت عمر کی رائے کے حق میں۔ یعنی حضرت ابوبکر کا کوئی میچ نہیں ہے حضرت عمر، حضرت ابوبکر کا مقام حضرت عمر سے بہت اونچا ہے، بلا شبہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ لیکن پھر یہ جو نظر آتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی آیت کا ظہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کی وادی میں گھوم پھر کے دیکھا ہوا تھا، برائی بالفعل کر کے دیکھی ہوئی تھی۔ اب جب ایمان لے آئے اور توبہ کر لی تو اب برائی کی جو ریکگنیشن حضرت عمر کو حاصل تھی وہ ان لوگوں کو کیسے ہو سکتی تھی جو اس وادی میں کبھی گھومے ہی نہیں؟ بس ان کا تو اندازہ یہ تھا کہ برائی بری ہے، لیکن برائی کتنی بری ہے ابو بکر had no idea رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برائی کتنی بری ہوتی ہے حضرت عمر did have the understanding۔ جب انسان کسی برائی میں ملوث ہوتا ہے نا پھر تو برائی لگ ہی نہیں رہی ہوتی۔ اب جب اس برائی میں سے نکلتا ہے، توبہ کرتا ہے، یعنی وہ اس سے اونچا جاتا ہے، تو پھر جب وہ بیک ویو کرتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب وہ برائی جو ہے وہ نیکی میں بدل گئی۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی توبہ کرے اور اچھے عمل کو اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہی ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اور جو صرف توبہ کی تسبیح کرتا ہے اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ یعنی توبہ کے لیے نیکی کو اختیار کرنا، بالفعل برائی کو چھوڑنا، پھر انسان سے غلطی ہو جائے لیکن ایٹ دی ٹائم آف توبہ ایک عزم مصمم کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ ضروری ہے، تب وہ توبہ ہے، ورنہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے،
اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔